بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جس پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ کہ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ بارک فیکم۔ نوازش۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات، ہم نے گفتگو کی تھی ایک بہت اہم ترین موضوع کے بارے میں، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ حقیقت ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ اپنے خالق و مالک یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ انسان کا تعلق ہمیشہ خوشگوار رہے، اور یہ کہ مستحکم اور درست رہے۔ اور اس مقصد کے لیے یعنی اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے یہ بات بنیادی ہے کہ ہمیشہ انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کیے رکھے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، لہذا اگر کبھی اطاعت و بندگی کی بجائے معصیت و ضلالت، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو اب یہ جو گناہ ہے اور یہ جو غلطی ہے اور اپنے خالق و مالک کی نافرمانی ہے، اس کے جو اثرات بد ہیں، برے نتائج، برے اثرات، انہیں ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ طریقہ ایک ہی ہے، جس کا نام ہے توبہ۔ اور توبہ کے حوالے سے ہم انہی مہمان کی معیت میں اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مہمان کی زبانی۔ محترم، توبہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس سے متعلق جو احکام ہیں اور جو آداب ہیں، اس بارے میں آپ نے گزشتہ ملاقات کے موقع پر مفصل گفتگو فرمائی تھی۔ آج آپ سے گزارش یہ ہے کہ قبولیت توبہ کی شرائط کیا ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ توبہ اپنی جگہ پر ایک انسانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، اور اسلامی زندگی میں اس کو بار بار ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لینا چاہیے۔ اپنے اوپر کوئی ظلم ہو، یعنی اسراف کیا ہو، وہی گناہ ہے، اس سے باز آتے ہوئے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن رب نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو توضیح فرمائی ہے، اس میں توبہ کے بھی کچھ شرائط ہیں کہ توبہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ جی، ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زبان سے لفظ توبہ توبہ کہے اور اس کے بعد جو کچھ چاہے کرتا رہے۔ صحیح۔ یہ کہ توبہ کا یہ مفہوم سمجھتا ہو کہ غلطی کیا، توبہ کیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں جن کو لگانے کے ساتھ، ان کا اہتمام کرنے کے ساتھ ہی وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لے، وضو نہ کرے، تو اس کی نماز باطل ہے، جی ہاں، اس لیے کہ نماز بلا وضو کی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی توبہ کے ساتھ جو شرائط کچھ ہیں، اگر ان کو نہ کیا جائے تو توبہ بیکار ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ان شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا شرط ہے۔ اس میں سب سے پہلی ایک شرط جو ہے کہ توبہ خالصتاً للہ ہونا چاہیے۔ جی، خالصتاً للہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان توبہ اس حساب سے کرے جیسا کہ توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جی، لہذا دو شرطیں ہوئی، ایک تو صرف اللہ سے توبہ کیا جائے، دوسرے یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتایا اس حساب سے کیا جائے۔ جی، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط چھوٹ جائے گی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آدمی اپنا کوئی کام کرتا ہو، توبہ جیسے گناہ سے باز آ جانے کا کام ہے،
اور اس سے رجوع ہونے کا نام ہے. تو اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور گناہ کا کام کرنے جا رہا تھا لیکن کسی اور کو دیکھ کے اس کے ڈر سے چلا آیا، صحیح. تو یہ توبہ للہ فی اللہ نہیں ہے. جی یہ گناہ چھوڑا اس نے ضرور، لیکن اللہ کے واسطے سے نہیں، اس انسان کے خوف سے چھوڑا ہے. یا اسی طرح سے انسان توبہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اسے توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس توبہ میں کسی ایسی چیز کو شامل کر لیتا ہے جو مناسب حال نہیں ہے، جی یعنی رسول کے طریقہ کار پر نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس جی لیے کہ آپ کی اتباع ہر کام میں ضروری ہے. آدمی جاتا ہے گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں، ایسے جیسے گناہ کیا اور توبہ کر اس کے بعد یوں ہاتھ سے گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، جی زبانی کہہ دیا، جبکہ اخلاص نہیں پایا گیا، اس پہ ارادہ پختہ نہیں رہا، ندامت نہیں رہی، جی تو وہ توبہ کیسے توبہ بنے گا؟ لہذا توبہ کے شرائط کرنے کے لیے اخلاص والا توبہ، جس میں انسان کا عمل خالص للہ ہو اور اللہ کے خوف سے وہ توبہ کرتا ہو. جی. یعنی اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ قبولیت توبہ کی جو شرائط ہیں جی ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے اس گناہ کو جو چھوڑا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب سے بچنے کا جذبہ اور نیت لیے ہوئے اب وہ اس برائی کو چھوڑ رہا ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے. یہ پہلی شرط ہو گئی، یعنی اخلاص. اخلاص ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے چھوڑنے کا، جی وہ صحیح انداز کا عمل ہو. جی ایسا نہیں ہے جیسے اس عمل کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں، اللہ عبادت ثواب مقصود نہیں، بلکہ طریقہ کار میں یہ ہے کہ اس سے چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ اس کی زندگی میں اس سے نفع کم، اس سے نقصان زیادہ ہے. صحیح. یعنی اپنی زندگی کے منفعت کو تقدیم کرتے ہوئے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، تو گویا کہ یہ عمل جو کر رہا ہے، یہ عمل چھوڑنے کا اللہ کے ڈر سے نہیں جی بلکہ اپنے منفعت کی خاطر کر رہا ہے. صحیح. تو اس طرح سے عملی طور پر بھی اس کو رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی چیز چھوڑتے ہو اللہ کے لیے چھوڑو، کوئی کام کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، اور رسول کی سنت پہ رہتے ہوئے استغفار کرو، توبہ کرو، یہ سب چیزیں ہیں. تو گویا کہ ایمانی اور عملی دونوں اعتبار سے اسے خالص ہونا چاہیے. صحیح. خالص ہونا چاہیے. یہ خالص اور اخلاص کے بارے میں تو گفتگو ہو گئی. مزید کوئی شرط؟ مزید شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس توبہ کے کرنے کے لیے اور بھی شرائط، جیسے گناہ سے باز آ جانا، جی چھوڑ دینا. پہلے چھوڑے گناہ کو. ہاں پہلے گناہ چھوڑا، ایسا نہیں ہے کہ توبہ کا ہے اور پھر گناہ کرے، توبہ کرے پھر گناہ کرے. یہ ہے کہ توبہ ہی نہیں کرے، گناہ ہی کرتا رہے. صحیح. تو وہ توبہ ہی نہیں کرنا. لیکن اگر توبہ کرنے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو توبہ کا معنی بیکار ہو جاتا ہے. یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، ایک تو توبہ عام ہے، لیکن کسی مخصوص گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کو ابھی اس نے چھوڑا نہیں ہے. ہاں اس گناہ کو توبہ نہیں ہے. اس لیے توبہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تب تو توبہ کرتے ہیں. یعنی قبولیت توبہ کی بنیادی شرائط میں سے پہلی شرط ہو گئی کہ اللہ کے لیے خالص ہو. دوسری شرط یہ ہوگی کہ پہلے وہ اس گناہ کو چھوڑے اور تب توبہ کرے اور گناہ بند کر دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے پر اس کو ندامت ہو. جی کہ ہم نے جو کام کیا، یہ ہم سے جو ماضی میں گزرا، یہ ہمارا غلط کام تھا. صحیح. اور اگر ہم نے دوبارہ اس کو کام کیا، یہ ہماری ندامت کا مزید باعث بنے گا. جی لہذا اس پہ اس کو شرمسار ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام ہے، اور اس سے اللہ کے نزدیک ہم رسوا ہو جائیں گے. اس رسوائی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو خود رسوا کرنے سے بچانے کے لیے اس کو شرم آنی چاہیے کہ اب یہ کام نہیں. اس کا بھی مفہوم ہے کہ وہ اس کام کو دوبارہ نہیں کرے گا، دیکھیے یہ شرمناک کام تھا. اور چوتھی شرط یہ ہے، لیکن اس شرم آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے، ندامت ہونے کے ساتھ ساتھ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہ پر ندامت ہی نہیں ہوتی. جی گناہ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ غلط بات ہے، اور توبہ بھی خوش ہوتے ہیں، اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ دوبارہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. تو حدیث میں آیا ہوا ہے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے ہر آدمی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ علی اعلان کام کرتے ہیں گناہ کا اور ڈرتے نہیں ہیں، ان کی معافی نہیں ہونے والی ہے. تو آدمی کو اپنے کام پر ندامت کا مفہوم یہ ہے کہ اسے ندامت جب ہوتی تو آدمی رسوائی سے سب کے سامنے کام نہیں کرتا ہے.
جی غلطی سے ہو جاتی، لیکن یہ تو گناہ کو کھلم کھلا کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ توبہ کے منافی چیز ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ خطا ہو گئی پھر وہ توبہ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مومن کبھی خطا ہی نہیں کرے گا۔ سب کے سب ان سے غلطی ہوتی ہے، جی، لیکن بہتر وہ لوگ ہیں جو اس سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس مضمون کو یوں بیان کیا جائے کہ مومن میں اور منافق میں گویا، یا وہ شخص جس کا ایمان کا دعویٰ محض زبانی ہے وہ حقیقی مومن نہیں ہے، تو فرق یہی ہوگا گویا کہ یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، جی دونوں میں بلکہ فرق یہ ہے کہ غلطی دونوں سے ہوتی ہے، مومن سے بھی منافق لیکن سے بھی۔ مومن توبہ کرتا ہے، فرق، منافق کو جی ہاں، فرق احساس آئے ہی گا نہیں ہے، غلطی ہو جانے کے بعد۔ بعد شروع ہوگی جی ہاں، کہ مومن توبہ کرنے والا ہے، اور منافق جو ہے جی یہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو جان بوجھ کر کے عمل کرتا ہے اور صحیح، دکھانے کے لیے دوسرا اور اندر سے کچھ اور، لہذا اسے جی توبہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا جی وہ۔ صحیح، تو ایسے لوگ جو گناہ کو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اس پر انہیں ندامت ہی نہیں ہے، جی تو وہ توبہ کیوں کرنا چاہیں یہ گے؟ لہذا تمام گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ قبولیت توبہ کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، ندامت ہونی پچھتاوا ہو۔ چاہیے۔ تو غلطی ہو گئی، غلطی ہو جانے کے بعد پتہ کیسے چلے گا کہ پچھتاوا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ایسے ہی چلے گا کہ پچھتاوا اور ندامت اور شرمندگی نہیں ہے تو وہ دوبارہ گناہ کرے گا، اس پر اڑا رہے گا، قائم رہے گا، مصر رہے گا۔ اسی لیکن لیے اگر اسے توبہ کی طرف توجہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ندامت ہے۔ ندامت ہے، اور اسی لیے ایک شرط یہ بھی ہے جی کہ اس کو پختہ ارادہ چاہیے۔ جب کسی گناہ کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرتے وقت اسے اخلاص چاہیے، ندامت چاہیے، اور گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ چاہیے، صحیح، اور یہ پختہ ارادہ چاہیے۔ یہ پختہ ارادہ ہونا بھی ایک شرط ہے، اور گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی یہ 4 شرطیں ہو گئیں۔ صحیح، تو ایک شرط جو خاص اور خاص یہ بھی ہے کہ اس کو پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو گناہ کیا اب دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ جی وہ جو آیت ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ۔ تو آگے یہ بھی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا علی عَلَى ما مَا فعلوا، فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اس آیت کی مزید ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ اس آیت میں جہاں کا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو جی کیا اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اور جی اصرار کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اس کام کو دوبارہ کرتا ہے۔ جی ہاں، اصرار کا مطلب یہ ہے، جی اور عدم اصرار کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو دوبارہ نہیں کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان کو اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو گناہ چھوڑنے کا مطلب ہوا، اور عدم اصرار کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نہیں اصرار نہ کرنے کا مطلب ایک پختہ ارادہ رہے گا، تبھی اس کام کو چھوڑ کے دوبارہ نہیں کرے گا۔ جی لہذا عدم اصرار پختہ ارادے کا مفہوم ہے۔ جی ہاں، اور یہ آیت جو ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن کریم میں ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے خاص بندوں کی چند علامات ذکر کی گئی ہیں، تو انہی علامات کے ضمن میں یہ علامت بھی بیان فرمائی جی کہ ہاں، وہ ایسے بندے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا کہ غلطی ہوتی ہی نہیں، جی ہاں، جب غلطی ہو گئی اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، غلطی تو ہو گئی، وہ تو سبھی سے ہوگی، جو خطا جو یہ مٹی سے بنا ہوا ہے تو اس سے غلطی غلطی ہوگی۔ ہوتی ہے، لیکن غلطی کے بعد انہیں احساس ہو جی جاتا، ہاں، فوراً اب یاد کیا کرتے ہیں ہے کہ ذکر اللہ اللہ، کثیر، اب انہیں اللہ اللہ کو، کی یاد آتی ہے مزید۔ جی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جی اور اس یاد کرنے کے نتیجے میں وہ استغفار طلب کرتے جی ہیں، ہاں، اور استغفار کے بعد وہ اپنے گناہ پر دوبارہ نہیں جانا چاہتے جی ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ ان کی صفات ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے کہ ہم اور یہی دوسری ایک عزم جازم کے ساتھ جو پختہ ارادہ ہے، جی اس میں ایک ہو سکتا ہے اس پختہ ارادے کے باوجود بھی انسان سے غلطی ہو جائے، جی یعنی پختہ ارادہ ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے صورت میں انسان کو اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث ہے، تو اس کو اپنی اس غلطی کے لیے دوبارہ پھر اسی ارادے کے ساتھ، اسی عزم و جزم کے ساتھ استغفار کرنا جی چاہیے۔ جی اور 5ویں چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے پر اصرار نہ کرے، اگر ہو جائے ایک بار ہو گئی دوبارہ نہ کرے، دوبارہ ہو گئی تو سہبارہ نہ کرے، جی یعنی غلطی ہو جاتی ہے اگر دوبارہ ہو گئی مان لیجیے تو اس کے بعد پھر پختہ ارادہ کہ دوبارہ نہیں کرے، سہبارہ نہیں کرے، لیکن اگر بار بار کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کا جو اصول تھا، جو شرمندگی تھی، جو ارادہ تھا،
جی وہ پختہ نہیں تھا، صحیح ہے، پختہ نہیں تھا. لہذا ایسے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اس آیت کا دھیان رکھیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یاد آئے تو پھر اس پہ اصرار نہ کریں اس جی غلطی کا. چھٹی درست چیز ہے. یہ ہے، تو فی الحال اجازت دیں آپ تو وقفہ لے لیں. جی ہم چھٹی چیز بعد میں بیان کرتے ہیں. جی درست. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، لیکن اب اسے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ قبولیت توبہ کے لیے شریعت میں اور دین میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ کیا شرائط ہیں. کچھ شرائط آپ اس سے قبل بیان فرما چکے ہیں، تو مزید اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. ہاں، ہم ان شرائط کی تکمیل کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جس طرح سے زبان سے توبہ کرتا ہے اور دل سے اقرار کرتا ہے، عملی طور پر بھی اس کو توبہ کرنا چاہیے. عملی توبہ یہ ہے کہ جس کام کو کرتا تھا اس کام، ظاہر بات ہے کام جو توبہ اس لیے ہے کہ کوئی غلط کام کرتا تھا، جی لہذا جب غلط کام کرتا تھا تو اس کے توبہ کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اس کے منافی اس کے الٹا یا ضد میں جو چیز تھی جی وہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر شراب پیتا تھا، شراب بند کر دینا چاہیے. جی اور بھی اس طرح کے کوئی بھی گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر کوئی نیکی کا کام چھوڑتا تھا اور اسے احساس نہیں تھا تو اس چھوڑنے کو ترک کر کے کرنا شروع کر دینا چاہیے. جی یہ عملی توبہ ہے. یعنی اس گناہ کا اگر عمل سے تعلق ہے تو اس کا عملی توبہ ضروری ہے. یعنی جس کام کے چھوڑنے یا کرنے کی بنیاد پر گناہ تھا اس کو اس کے الٹی صفت میں چھوڑنے کو بند کر کے کرنا چاہیے، اور اگر کرنے پہ گناہ تھا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ یعنی بھی پہلے ضروری ہے. وہ لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اب زبان پر پابندی لگانی چاہیے، اب اچھی باتیں کہا کریں. اچھی بات کہنا چاہیے، پہلے پابندی ہمیشہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اچھی بات کہنا چاہیے. بالکل دیا. پہلے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، اب اسے چاہیے کہ لوگوں کو دھوکہ خوش بند کرنے کرے کے اور خیر خواہی کا کام کرنا شروع کرے. یا کوئی ایسا گناہ کرتا تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا تھا جو گناہ ہے، اب اس عمل کو بند کرے. اور اسی طرح اگر کوئی فرض کام وہ نہیں کرتا تھا تو اب اس کو کرے. جی ہاں، جسے سنن موقدہ چھوڑتا تھا تو جی اس کو پڑھنا چاہیے. سنن موقدہ کی قضا بھی ہوتی ہے، جی اگر کسی وقت نہیں موقع پایا تو بعد میں وقت پا کے اس کی قضا کر لینا چاہیے. جی اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرنا چاہیے، وقت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اس قسم کے کبھی اذکار و تسبیحات میں کبھی اپنے آپ کو لگاتا نہیں تھا اور اس سے احساس ہے کہ اس کا چھوڑ دینا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، تو اسے اس کے تسبیحات طاہر جانا چاہیے. اسی طرح سے توبہ کرنے کے لیے ہے کہ جو توبہ کیا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو مٹ جائے، جی اس کی اہمیت ختم ہو جائے. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ توبہ کو توبہ کے وقت میں کرنا چاہیے. جی اس لیے کہ توبہ کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں اسے کر لینا چاہیے. یہ ہیں اس کے شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ توبہ کا ایک وقت بھی ہے اور وہ وقت ہے جس وقت گناہ، اس کا وقت حقیقی جس وقت گناہ ہو اس کے بعد ہی توبہ کیا جاتا ہے. اس کی تصفیف اور اس کو ٹالنے کا حق نہیں بنتا اس کے پاس. ویسے تو بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ شاید انسان کو خبر بھی نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے، لہذا توبہ کی جائے. لیکن بعض ضروری اور اہم باتیں جن کی طرف ہر ایک کی توجہ ہونی چاہیے. مثلا اگر کوئی کفر میں مبتلا ہے، شرک میں، نفاق میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کی ضرورت ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے نہ کفر کیا ہے نہ شرک کیا ہے، حالانکہ فرض کیجئے کہ وہ دوسروں کا مال اس نے دبا رکھا ہے یا اور کوئی ایسا، یا یوں اس چیز کو بیان کیا جائے کہ اس بات کو دو بنیادی تقسیموں میں ڈال لیا جائے کہ حقوق اللہ و حقوق العباد، تو اس حوالے سے کیا گفتگو ہوگی؟ اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ توبہ کن چیزوں سے کیا جاتا ہے. جی یعنی وہ گناہ ہیں، یہ گناہ یا تو اللہ کی جناب میں کیا ہوگا یا یہ گناہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی یوں بڑی دو تقسیم کی جا سکتی ہے. جی
تو جو گناہ اس نے اللہ کی جناب میں کیا ہے، یعنی نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، زکوٰۃ چھوڑی ہے، اسی طرح سے اس نے اپنی زبان سے غلط بات نکالی ہے اور کوئی ایسی بات کہی ہے جو قرآن و حدیث کے لیے منافی یا ان کے استہزاء کے درجے میں جاتی ہو، اور اس کو پتہ چلا ہے ان سب چیزوں کو یا اللہ سے کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی خامی کیا ہے، تو ان سے اسے توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں عمل میں تھیں، اللہ کے لیے کی جاتی تھیں، ان کو چھوڑا ہے تو ان کو شروع کر دینا چاہیے۔ جی، جیسے عملی طور پر نماز وغیرہ ہے، چھوڑتا ہے کوئی تو اگر اس کو پتہ تو توبہ کرتے ہوئے اس کو نمازیں شروع کر دینا چاہیے۔ اور دوسرے ایمانی چیزیں جو ہیں جن کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، دل سے اقرار کیا جاتا ہے، اگر اس کے اندر کمی تھی اس کی بھی تکمیل کرنا چاہیے۔ لیکن جو گناہ بندوں سے متعلق ہیں ان گناہوں کی شکل میں دو طریقے آتے ہیں۔ جی، ایک وہ ہیں جو اس کی ذات سے متعلق ہیں جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا ہے، کسی گالی دیا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، جی، یا اسی طرح سے ایسی کوئی بات کہہ دی ہے جو اتہام کی ہے، تہمت لگائی، ہاں، تو پھر اس کو جا کر کے کہنا چاہیے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، یہ تو اس سے صفائی اور اس سے معافی طلب کرنا ہوا، اور پھر اللہ سے بھی الگ سے اچھا عمل کر کے معافی کی طلبکاری کرنی چاہیے۔ لیکن جس چیز کا تعلق مادی ہو، یعنی کوئی سامان لے لیا ہے، کہیں کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی زمین دبا لیا ہے، کوئی سامان چوری کر لیا ہے، غصب کر لیا ہے، یا کسی طرح سے دھوکہ دے کر کے لے لیا ہے، ایسی چیزوں کے لیے جہاں اپنے گناہ کے لیے وہ اللہ سے توبہ کرے گا، وہیں اس چیز کو جس کا حق تھا اس چیز کو اس تک لوٹانے کی کوشش کرے گا۔ صحیح، یعنی کسی کا پیسہ دبایا ہے جی ہاں، تو اب اسے توبہ کا خیال آیا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہے، استغفر اللہ اور اس پڑھ کو رہا کھا ہے کے ہضم کر جائے۔ اور پیسہ دبا رکھا ہے، ایسی بات نہیں۔ پہلے اس کا حق اس کے حوالے کرے، اس کے بعد اس سے معافی بھی مانگے، اور اس کے بعد اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ ہاں، اللہ کی جیسے صاحب حق معلوم ہی نہ ہو کہاں چلا گیا، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو اس صورت میں اس مال کو اس کا اپنے استعمال میں نہ رکھے بلکہ اس کے نام سے صدقہ کر دے، صدقہ کرے، جی صدقہ کر دے۔ جی، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بتا دینا اور اس کے واپس کرنے سے ایک بڑا جھگڑا شروع ہو سکتا ہے، یعنی بجائے یعنی حق دبایا ہے اس کو معلوم نہیں ہو سکا، ہاں چوری چھپے حق دبایا ہے، ہاں، تو اب اس کو اور یہ کہ بتائے گا تو اس کی بہت بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں جی ہاں، شرعی اور اخلاقی طور پر، تو پھر وہاں اس کا راستہ اسے کسی عالم سے پوچھ کے حل کرنا چاہیے۔ جی اور لیکن اگر کسی انسان کی کوئی چیز ہے اور وہ خود انسان نہیں رہ گیا، وہ اس کے ورثہ رہ گئے ہیں، جی، تو پھر ورثہ کو دے دینا چاہیے۔ صحیح۔ الغرض حقوق اللہ سے متعلق ہے وہ گناہ، تو جو بھی گناہ ہے تو اسے چھوڑا جائے۔ نماز چھوڑی ہے تو اب نماز پڑھے، اور جو کوئی بھی معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اپنے اور اس بندے کے درمیان کے جس کا اس نے قصور کیا ہے، اس معاملے کو صاف کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ سے توبہ و استغفار کی فکر کی جائے، تو یوں یہ چیز ضروری ہے توبہ کی درستی اور قبولیت کی۔ مزید عمل بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر خدا نخواستہ اس ادائیگی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے جی، تو قیامت میں جا کر کے اس کے نیکیوں کو ہی بانٹ کے اس کو دیا جائے گا، لہذا اپنے لیے مزید عمل صالح کرتے رہنا بھی توبہ کے ساتھ ضروری جی، ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے بہت اہم ترین چیز وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اتدرون من المفلس، جی جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ پھر من آپ لا صلی اللہ درہم علیہ لہ ولا وسلم دینار، جی فرمائیے گا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس نہ درہم ہوتے ہیں نہ دینار ہوتے ہیں، بیچارہ غریب مسکین فقیر ہوتا ہے، وہی ہم لوگ مفلس سمجھتے ہیں۔ جی کہا نہیں، یہ مفلس تو یہ نہیں، بلکہ مفلس قیامت میں وہ انسان ہے جس کے پاس نیکیوں کا انبار ہے، جب وہ آئے گا تو بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن گناہ کیا، اس کو مارا، اس کو گالی دیا، اس کا حق چھین لیا، اس کا کچھ کیا، پھر یہ لوگ اکٹھا ہوں گے تو اپنا حق مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے انبار سے، اس کے نیکیوں کے انبار سے اس سب کے حقوق پورے کرتے جائیں گے، جی یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقداروں کے حقوق ختم نہیں ہوں گے۔ جی اب کیا ہوگا؟ تو پھر ان کے گناہ اٹھا کر کے، اس لیے کہ وہاں تو تبادلہ پیسے کا تو نہیں ہے، صحیح، نیکی دو، نیکی لو، گناہ اپنے اوپر لا دو، اگر نیکی نہیں ہے تو، جی نیکی نہیں ہے تو گناہ لا دو، تو اس کے گناہ کم کچھ گھٹا کر کے اس کے اوپر اس کے حساب سے جیسا ہوگا لادا جائے گا، یہاں تک کہ
یہ انسان اپنے لدے ہوئے گناہوں کی بنیاد پر جبکہ نیکیوں کا انبار بھی لایا تھا جہنم میں جانے کا مستحق ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا مفلس ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیکیوں بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ حقوق العباد میں اگر کمی رہ جاتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے وہاں موقع مل سکے. جی لیکن اس سے پہلے یہ کہ آدمی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہی نہ کرے. ہاں ظلم و زیادتی کیا ہو توبہ کرے اور توبہ حقوق کرے، لوٹانے معاملات کی صاف کوشش کرے پھر بھی اس کو نیکیوں کی مقدار بڑھاتے جی. رہنا اور چاہیے. وہاں آخرت میں تو انسان جب اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا جی جی کہ ایک نیکی اور مل جائے، چھوٹی سی نیکی مل جائے کہ یہ حصہ میرا جو ہے یہ بھاری ہو جائے نیکیوں کا. مانگنے سے ملنے تو والی بھی نہیں کہیں. اور وہاں تو اب تو نیکی کا وقت بھی نہیں رہا، نہ کسی اور سے مانگ سکتا ہے. تو ایسے میں اگر انسان اپنی آنکھوں سے بس دیکھتا رہ جائے کہ میری یہ نیکی وہ لے گیا یہ وہ اور دوسرا بھی لے گیا اور روک بھی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی. تو اس سلسلے کو اگر مزید آگے بڑھایا جائے یوں اس طرح کہ بعض اوقات انسان جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم ہوگی تو انسان جو ہے وہ کچھ بچنے کی فکر کرے گا. انسان گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے کام کرے جی تو بلا شبہ انسان کے گناہ کرنے کے اسباب ہی اس لیے کہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے. صحیح ہے. یہ گناہوں کے اسباب اس بنیاد پہ ہوتے ہیں دنیا کو ترجیح دیتا ہے غلط طریقوں سے. جی دنیا کو ترجیح دینے کا مفہوم یہ ہے کہ جو شریعت کا انداز نہیں تھا اس سے ہٹ کر کے دنیا کو ترجیح دیتا ہے. نیکی کے وقتوں میں جو نیکی کے اوقات تھے ان کو چھوڑ کر کے یعنی اللہ کے لیے جو کام تھا ان کو چھوڑ کر کے دنیا کا کام کرتا ہے. گویا اسے یوں کہا جائے کہ غفلت طاری ہے. غفلت طاری ہے، اس کے اسباب میں سے غفلت ہے، اس لیے کہ غفلت کرتا ہے. یا ایک ہی دنیا کی لالچ میں دوسروں کے سامانوں کو اپنے لیے گھسیٹ کر رکھ لیتا ہے. تو یہ تو حب دنیا. یہ حب دنیا ہے. جی تو اس کے لیے حقیقتاً انسان کے پاس جو ہیں یہ چیزیں جو آتی ہیں ان کے اسباب یہ ہیں کہ ان بنیادوں پر اپنے آپ کو لے جاتا ہے. اب ان بنیادوں پر انسان کے پاس بہت سے ایسے کام ہیں جہاں کہیں کہیں شرک میں پڑ جاتا ہے جی اور کبھی شرک سے ہٹ کر کے اس سے بچا کفر میں پڑ جاتا ہے، نفاق میں پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی اسباب ہوتے ہیں چوری میں اور اسی طرح سے اور بھی گناہ کن کن کا نام لیا جائے ان میں جاتا ہے. یہ دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے یا ایک ہی غفلت کی بنیاد پر ایسا اس سے ہوتا ہے. جی تو یہ اسباب جو اس کو اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں ان اسباب کو ترک کر دینا ضروری ہے. صحیح ہے. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیے انسان گناہ کر رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں یہ جو حرام کھا رہا ہوں یا جو بھی کر رہا ہوں تو میرے مال میں اضافہ ہوگا. جی ہاں سمجھتا لیکن ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ یا لذنب یصیبہ. تو کیا کہا جائے گا؟ انسان جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں تاکہ اپنا جمع پیسہ کر بڑھانے سکوں. کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں. ہمیں اس وقت وہ بھی یاد کرنا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کو روزی ایسے جگہ سے ملتی ہے جہاں پہ سوچتا بھی نہیں. جی اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی گناہ کی بنیاد پر روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. جی تو اس کا نتیجہ گناہ کرتا ہے، اگر روزی کی محرومی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے استغفار توبہ کر کے پہلے فرصت میں روزی کو ایسی جگہ سے حاصل کرنا چاہیے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں. جی تو انسان اپنی زندگی کے اندر روزی کے حصول کے لیے کہاں کیا مشکلات میں پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں جی اسے اولاً یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے جی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، روزی بھی اسی سے ملتی ہے اور ہمارے ہاں برکت بھی اسی سے ہوتی ہے. لہذا جب اس نتیجے پر پہنچے گا تو روزی کے سلسلے میں جو مشکلات پیدا کرتا ہے اس سے بچ جائے گا. کچھ گناہ ایسے بھی کرتا ہے جن کا روزی اور روٹی سے تعلق نہیں لیکن اس کی نگاہیں پھری ہوئی ہیں، صحیح. غلط جگہ پر دیکھتا ہے، یہ بھی اس کے گناہ کے سبب بنتے ہیں. لیکن ایسا گناہ جس کا تعلق بظاہر روزی روٹی سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بات دل میں اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان بعض اوقات رزق سے محروم رہ جاتا ہے کسی اپنے گناہ کی وجہ سے. ہاں جی ہاں، حدیث میں آیا ہوا کہ انسان جب اس کا
کھانا حلال نہ ہو، صحیح ہے، اس کا پینا حلال نہ ہو، اس کا کپڑا حلال نہ ہو، جی اس کے باوجود بھی اللہ سے یوں دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ جی اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے درست، حساب سے نہیں چلتا ہے تو جی حقیقتاً وہ اللہ کی طرف سے محرومی اس کو پہنچائی جاتی ہے۔ جی، وقفہ لے لیں۔ جی ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے محترم مہمان کی زبانی سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ انسان کو بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے ایسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، لیکن گناہ کی نحوست کی وجہ سے اب اس رزق سے یہ محروم رہ گیا، تو اس بات کو سوچ کر گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے اس کے قدموں میں زنجیر پڑ جانی چاہیے۔ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد مزید ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ اور کیا ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور ان اسباب کو دور کیسے کیا جائے گا؟ بلا شبہ انسان جو ہے پہلے ایک غلطی اس کی یہ ہوتی ہے جسے ہم لوگوں سے سنتے ہیں، جی اور شاید ہم لوگ بھی اس غلطی میں ہوں، جی بعید نہیں، کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، جی، بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، پھر گناہوں سے کیا ڈر ہے۔ جی یہ سوچ کے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوئے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، جی حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم و کریم ہیں، منتقم بھی ہیں، عذاب دینے والے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اور اسماء حسنہ ہیں جی ان معنی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اگر گنہگار اور غیر گنہگار سب ایک ہی درجے کے ہو جائیں گے تو عدل و انصاف کدھر رہ کہا جائے گا۔ جائے گا، جی ہاں، لہذا کسی انسان کا گناہ کرنے کے لیے یہ راستہ بنانا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرم والے ہیں، جی یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرم والے ہیں، اس کا انکار نہیں، جی لیکن اس رحم کرم کا مستحق بنانے کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دے جن کو اس امید پہ کرتا ہے، بالکل، بلکہ اسے رحم کرم کے لیے نیک کام کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ کر کے رحم کرم طرف کرنا چاہیے۔ جی، بلکہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، تو اکثر اس کے ساتھ یہ یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے مقابل میں کہ دوسری آیت ان بھی آتی ربک ہے، لسریع ہاں العقاب، جی، اور کبھی فرمائے کہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے لیکن اس کی پکڑ بھی بہت بہت سخت ہے۔ سخت ہے۔ تو دونوں باتیں، جیسے کہ بقول اہل علم الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہے یہ در حقیقت جو اصلی حقیقی ایمان ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ امید اور خوف دونوں کے درمیان، کہ اللہ کی رحمت سے کہ انسان امید رکھے امید قائم رکھے، نا امید اور مایوس نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس سے بے خوف نہ ہو۔ ہم اسے بے خوف نہیں ہونا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا یہ تو یہی بڑے گناہ کا خسارے ذریعہ کی بات ہے۔ یہی گناہ میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جی بالکل، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ، جیسے کہ اہل علم نے اس کی ایک مثال یوں بھی بیان کی ہے کہ پرندے کے دونوں پر سلامت ہوں گے تبھی تو وہ اڑے گا۔ ٹھیک طرح سے اڑ سکے گا اپنے دونوں پروں کے ذریعے، ورنہ ہی کہ ایک پر ہے دوسرا نہیں ہے تو بس اللہ کی رحمت پہ ہی امید ہے، اور انسان ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو یہ بات جو ہے گویا کہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اس آیت کو بھی یاد کرنا چاہیے جس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے چمڑے، تمہارے آنکھ، تمہارے ہاتھ، یہ سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جی اور وہیں بیان کیا گیا کہ انسان کو ان سے غفلت کی بنیاد پر انسان اس میں پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے کوئی گواہی نہیں ملے گی، جی ہم ایک گناہ تاریکی میں کرتے ہیں، کون گواہی دے گا، کوئی ہے نہیں، تو یہ سوچتا ہے کہ انسان گواہی دے گا، جبکہ یہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے،
اور اسی طرح سے فرشتوں کے علاوہ اس کے جسم کے اعضاء و جوارح بھی گواہی دینے والے ہیں. اس کا اپنا جسم گواہی دے گا اس کے ہاں خلاف. اسی لیے ارداکم، اسی لیے تم کو خسارے میں ڈال دیا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ کہ یہی فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ یہی الْخَاسِرِينَ. تصور تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. لہذا یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے، اور اسی تصور کے فقدان کی وجہ سے انسان گناہوں میں جاتا ہے. آئیے ہم ایک اور سبب بیان کرتے ہیں کہ کیوں انسان گناہوں میں پڑتا ہے. توبہ کی ضرورت اس کو ہے جی کہ اس کے لیے بہت سی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ چیز دیکھتا ہے، اس کے بعد حلال حرام کی تمیز چھوڑے بغیر اپنے اس کام کو پورا کر لیتا ہے. جی لیکن یہ شہوت، یہ خواہش تو وقتی طور پر ہوتی ہے، لیکن اس کا عذاب یہ بعد میں اس کو ایسی چیز طرف لے جاتی ہے جو نقصان دہ ہے. لہذا اس شہوت کو، اس خواہش کو چھوڑ کر کے اس خوف کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے جس سے بات رکھتی ہے. جی ایسے ہی آدمی بہت سی امیدیں لگایا ہے کہ جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ابھی آج نہیں، ہم بعد میں کام چھوڑ دیں گے، یہ گناہ کرتے ہیں آج، کل کو چھوڑ دیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے، یا اسی طرح سے ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز میں پڑتا ہے تو اس کی لذت کو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسی چیز میں اور بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے. بالکل. جب عادت بن گئی تو اب چھوڑنا مشکل ہے. جب عادت، آج تو پہلے لذت تھی، تھوڑی سی اور رغبت ہوئی، تھوڑی سی اور رغبت ہوئی، اس کے بعد عادت بن جاتی ہے وہ چیز، تو اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی عادت نہیں چھوڑ دی جاتی انسان کی. آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک شخص نے توبہ کی ہے، اب کیسے معلوم ہو کہ اس کی توبہ سچی ہے اور قبول ہو چکی ہے؟ کچھ اس کی علامات ہوں گی، کیا وہ علامات ہیں؟ تو بہرحال لوگوں کو غفلت سے باز آنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف رغبت دلانے والی ان پہ کوشش کرنا چاہیے. جی اب اگر کوئی انسان حقیقی معنی میں توبہ کرتا ہے جی اور اس نے توبہ کیا یا خود توبہ کرتا ہے، اس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، تو توبہ کی قبولیت کے لیے دیکھنا چاہیے کہ انسان کیا کر رہا ہے. اولاً تو یہ ہے کہ اگر توبہ کرنے کے بعد اس کے ذہن و خیال میں اور اس کے اعمال اور افعال میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور حقیقتاً چھوڑ دیا ہے، جی تو یہ توبہ کی قبولیت یا اس کی سچائی پہ دلالت کرتا ہے. صحیح. اس لیے کہ اگر توبہ کیا اور کام نہیں چھوڑا تو یہ سچا توبہ نہیں ہوا. جی لہذا اس کام کا چھوٹ جانا یہ سچے توبے کی علامت ہے. جی ایسے ہی اگر عزم و ارادہ کیا کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہم اس گناہ کے نقصان کی تلافی کرنے کے لیے آگے مزید اچھا کام کریں گے اور کرتا ہے، یہ بھی توبہ کی سچائی پہ دلالت کرتا ہے. جی جیسے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازی ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا تھا قرآن پڑھنے لگا، چوری کرتا تھا چوری چھوڑ دیا، اور نہیں کرے گا تو اس پہ واقعی نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے ارادے میں پختہ اور اس پر چلتا بھی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ اس کی توبہ یہ سچی توبہ تھی. جی قرآن کریم میں ہمیں جہاں وہ تذکرہ ملتا ہے ان تین افراد کا، کعب ابن مالک، جی ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن الربیع، جو کہ سچے مومن تھے لیکن غزوہ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. جی ہاں، کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود انہیں اپنے اوپر تنگ محسوس ہونے لگی. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود اپنا وجود انہیں اپنے لیے بوجھ محسوس ہونے لگا. یہ کیفیت، تو یہ کیفیت طاری تھی جس کی وجہ سے ان کی توبہ سچی تھی جو کہ قبول ہوئی. تو گناہ کے بعد اگر کوئی یہ چاہے کہ میری توبہ سچی ہو تو اس پر یہی کیفیت طاری ہونی چاہیے. جی ہاں، گناہ کے بعد احساس گناہ، جی اور اس احساس گناہ کے بعد یہ سوچنا انسان کا کہ ہم اللہ کی مخلوق، اللہ کی زمین میں رہتے ہیں، اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ اسی بھی تو زمین تنگ ہوگی اس کی. اب اس زمین میں اس کے لیے اللہ سے بھاگ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں. جی اللہ کی گرفت میں ہے، پکڑ میں ہے اور پکڑ میں جائے گا. صحیح. تو ایسی صورت میں جب اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور بچ نہیں سکتے ہیں، تو وہ سچے دل سے توبہ. یہ احساس بھی سچے توبہ کی طرف لے جاتا ہے. اور ایسے ہی اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے اللہ کے انتقام سے یا اس کے
اس کے گرفت کے اسباب و ذرائع سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ جی جب یہ احساس ہوگا اور یہ احساس برابر ہوتا رہے تو گویا کہ توبہ کرنے کے بعد اس کا یہ احساس سچے توبے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس چیز کو کچھ اہل علم نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، ماہر ترین معالج یہ خبر دے کہ دیکھو یہ تمہارا بچہ یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے، تو اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اب یہاں دو باتیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کے بچے کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا، جبکہ گناہ کرے گا اگر انسان تو بچہ نہیں بلکہ خود اپنی بربادی ہوگی، اور انسان کو اپنا نفس جو ہے کہ میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں، اپنی نجات اور اپنے ساتھ جو محبت ہے وہ بچے سے بھی بڑھ کر ہے، اپنی فکر۔ جی جی اور دوسری بات یہ کہ وہاں بتانے والا کہ تمہارے بچے کو یہ بیماری لگ چکی ہے، بچنا مشکل ہے، بتانے والا کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ جبکہ یہاں کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بتانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یا اللہ رسول ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے انسان کی کہ یہ سوچنے کے باوجود پھر کیسے گناہ کے قریب جائے گا انسان؟ ہاں، گناہ کے بعد احساس گناہ اور اس کے مہلک نتائج جی کا دھیان رہے تو انسان فوری طور پر توبہ کی طرف آتا ہے۔ جی مہلک نتائج کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بارے سے مہلک نتائج کے بارے میں پتہ بھی رکھنا چاہیے، جی اور جب ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر کے پھر اس کے لیے توبہ کرتے ہوئے استغفار کرے اور اس سے بچنے کے راستوں کو تلاش کرے۔ اگر یہ احساس اس کے پاس جاگتا ہے اور اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً وہ توبہ جو کر رہا ہے اس کے سچائی کی دلالت پر ہے۔ جی اگر توبہ کے بعد ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ توبہ کرنے والوں کی کیا سب برابر ہیں یا ان کی الگ الگ اقسام ہیں، ان کے درجات اور طبقات ہیں؟ نہیں، توبہ کرنے والوں کے درجات بھی ہیں اور کچھ لوگوں کے ان کے اقسام بھی ہیں۔ حقیقت میں توبہ کرنے والے کئی طرح کے ہیں۔ جی کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ کے بعد اس پر برابر اسی پہ چلتے رہتے ہیں، یعنی اس کی جو حقیقت تھی اس کو نافذ کرتے ہیں۔ جی توبہ کیا، گناہ دوبارہ نہیں کرتے ہیں، اس پر پختہ ارادہ کرتے ہیں نہیں لوٹ کے جانا، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ جی ایک تو وہ ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ تو قابل قبول ہے جی بلکہ اور اعلیٰ ترین اعلیٰ درجہ ترین درجے میں رہتی ہے۔ توبۃ النصوح۔ ہاں، اسی کو توبۃ النصوح بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ پھر اس کی طرف جانا ہی نہیں اور اس پر برابر استغفار بھی کرتا رہتا ہے۔ جی درست، اور اگر کوئی یہ آدمی قسم ہو گئی۔ جی ہاں، اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے لیکن احساس اس پہ باقی رہتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، یعنی ایک توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ پر لوٹتا ہی نہیں، جی اور دوسرا جو توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیتا ہے صحیح معنی میں، یہ بھی اس کے کم درجے میں ہے لیکن اسے احساس گناہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ خیریت ہوگی اس کے لیے، خیریت ہے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ان میں داخل ہے اس آیت میں۔ جی ہاں، اس لیے کہ اس نے توبہ کی شرائط کو مکمل کیا، توبہ قبول ہونی چاہیے۔ جی اور تیسرا فرد وہ ہے جو توبہ کیا اور اس کے بعد دوبارہ گناہ کیا پھر توبہ نہیں کیا، جی یعنی پہلے تو احساس تھا بعد میں احساس بھی چلا گیا، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ امید خیر کی کم کی جاتی ہے، جی کہ اگر لیکن توبہ کیے بغیر خاتمہ ہو گیا تو پھر وہ برا خاتمہ ہوگا۔ جی کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو نہ گناہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، نہ توبہ ہی کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کہ تعالیٰ خطرناک ہے۔ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور نہایت عمدہ انداز میں اور مفصل طور پر آپ نے ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ اللہ بارک فیکم۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ و مأمون رکھے، آمین یا رب۔ اور یہ کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں وہ اسے شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔